رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان دنیا کے سامنے بار بار پورا ہوتا رہا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں ایسی کون سی قبر تھی کہ جس میں سے اذان اور تلاوت کی آواز آتی تھی، لیکن اس سے قبل کے یہ واقعات پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو سنائیں۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کو ہر روز ملتی رہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کب روز حشر بخشش کی سفارش کرے گا۔ حالیہ دنوں میں قرآن پاک سے محبت کرنے والے ہندوستان کے ایک ایسے ہی شخص کا واقعہ آن لائن جریدوں میں رپورٹ ہوا کہ جس کے مطابق اپنے گاؤں میں یہ واحد مسلمان تھے۔ انہوں نے زندگی بھر شادی نہیں کی تھی۔ خاندان والے آہستہ آہستہ یا تو دنیا سے رخصت ہو گئے یا پھر یہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ شخص اسی گاؤں میں مقیم رہا، یہیں پر اپنی پوری زندگی عبادت کرتے ہوئے گزار دی، اور پھر جب اس شخص کا انتقال ہوا تو چونکہ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں تھا، چنانچہ گاؤں والوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی اور ارد گرد کے علاقے سے مسلمان عالم اور کچھ مسلمانوں کو بلایا تاکہ اس کی تدفین کی جا سکے۔ مسلمانوں کے پرانے قبرستان میں اس شخص کی تدفین کے لیے اس کی میت کو جب لایا گیا اور ایک بوسیدہ قبر دیکھ کر اس کے ساتھ ہی اس کی قبر کھودنا شروع کی گئی تو بوسیدہ قبر کی مٹی نرم ہو جانے کی وجہ سے گر گئی۔ اس وجہ سے اس قبر میں موجود میت کے پاؤں نظر آنا شروع ہو گئے۔ قبر کی کھدائی کرنے والوں نے جب اس قبر میں جھانک کر دیکھا تو ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لوگوں کے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم نے ویسے تو بے شمار قبریں دیکھی ہیں جو درختوں کے سائے میں موجود ہوں یا جن قبروں کے اوپر پھول ڈالے گئے ہوں یا ان کے آس پاس پھول کھلے ہوں، لیکن یہ پہلی مرتبہ قبر دیکھی ہے کہ جس کے اندر بھی پھول کھلے ہیں۔ علماء کی مشاورت سے اہل علاقہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آدھی قبر تو پہلے ہی ڈھہ چکی ہے، کیوں نہ پوری قبر کو کھول کر یہ دیکھا جائے کہ اندر ماجرا ہے کیا اور اس قبر کی دوبارہ تعمیر کر دی جائے۔ خواتین و حضرات، چنانچہ اس قبر کشائی کا پروسیس شروع کیا گیا اور جب قبر پوری طرح کھل گئی تو لوگ ایک مسحور کن منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس قبر کے اندر خود رو جھاڑیوں پر پھول کھلے ہوئے تھے اور اس میں سے بے حد خوبصورت خوشبو اٹھ رہی تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن منظر تو یہ تھا کہ یہاں دفن شدہ میت کے کفن کی چادر ذرا برابر میلی نہیں ہوئی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی ابھی اس کی تدفین کی گئی ہے۔ مقامی آبادی کے حیران ہونے پر مسلمان علماء نے انہیں بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ مومن کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے۔ بہرحال اس قبر کشائی کے بعد اس میت کی دوبارہ تدفین کر دی گئی، لیکن لوگوں کے دل میں یہ خیال باقی رہا کہ آخر جانا جائے یہ شخص تھا کون اور اس کے دنیا میں ایسے کون سے اعمال تھے کہ اللہ رب العزت نے اس کی موت کو بھی دوسروں کے لیے ایک خوبصورت مثال بنا کر پیش کیا۔ اب اس گاؤں سے مسلمانوں کی آبادی تو ہجرت کر چکی تھی، لیکن پھر بھی تلاش کرنے والے کھوج لگاتے لگاتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ ہی گئے کہ جس کے متعلق انہیں گمان تھا کہ یہاں پر اس شخص کے رشتہ دار ضرور موجود ہوں گے۔ اس گاؤں سے رخصت ہو جانے والے مسلمانوں سے رابطہ قائم کر کے جب وہ کھوج لگاتے لگاتے اس کی فیملی ممبرز تک پہنچے تو ان کی ملاقات ایک انتہائی نحیف اور ضعیف بڑھیا سے ہوئی۔ اس ضعیف خاتون سے گاؤں والوں نے سوال کیا کہ اس شخص کا ان سے کیا تعلق ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ میرا خاوند تھا، اس کی جوانی ہی میں وفات ہو گئی تھی اور آج سے کئی عشرے پہلے اسے اس قبرستان میں دفن کیا گیا تھا اور اس کی وفات کے بعد میں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا۔ لوگوں نے اس بڑھیا سے سوال کیا کہ آخر تمہارے خاوند کا ایسا کون سا عمل تھا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو جنت کے باغات میں تبدیل کر دیا؟ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ میری یادداشت تو اب بے حد کمزور ہو چکی ہے، میرے ذہن میں تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں آ رہا، ہاں البتہ ایک اس کا معمول ضرور تھا کہ جسے اس نے کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ بدقسمتی سے میرا خاوند قرآن کی تلاوت کرنا نہیں جانتا تھا، لیکن جب وہ نماز فجر ادا کرنے جاتا اور نماز ادا کرنے کے بعد لوگ وہیں پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو وہ روتا ہوا گھر واپس آتا اور کہتا کہ میں کس قدر بدنصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ ہی نہیں پاتا۔ وہ گھر میں آ کر قرآن کھولتا، اسے چومتا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، اس کے سامنے جو بھی آیات آتی ان پر انگلی پھیرتا رہتا اور ساتھ ساتھ کہتا رہتا کہ اے اللہ
تو نے اس کتاب میں جو کہا ہے وہ برحق ہے، اس کا ایک ایک حرف سچ ہے۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح سامنے آنے والی ہر آیت پر انگلی پھیر پھیر کر یوں ہی روتے ہوئے اللہ سے گفتگو کرتا رہتا، حتیٰ کہ قرآن پاک کے اوراق اس کے آنسوں کی وجہ سے بھیگ جاتے تو وہ قرآن پاک کو بند کر کے دوبارہ سے رکھ دیتا۔ میرے شوہر کا یہ معمول اس کے مرتے دم تک قائم رہا، اور شاید یہی وہ عمل ہے جو قبر میں اس کی مغفرت اور راحت کا سبب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی اپنے کلام سے محبت اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کی قبر کو جنت کے باغات میں تبدیل کر دیا۔ کلام الہی سے محبت کی یہ کرامت دیکھی تو وہ غیر مسلم جو تجسس کے مارے اس ضعیف خاتون سے ملنے آئے ہوئے تھے، انہوں نے وہیں پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور بعد میں اس مرد مومن کی کرامت کی وجہ سے اس گاؤں میں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، قبروں سے متعلق روزنامہ امت کے فیچر میں کراچی کی ایک ایسی قبر کا ذکر تھا کہ جو میت کے لیے خود بخود تیار ہو گئی، اور تدفین کے بعد اس میں سے کیسی آوازیں آتی تھیں آپ کو بتاتے ہیں۔ ویورز، والدین کی فرما برداری میں اللہ تعالیٰ نے نہایت اچھا اجر اور نافرمانی پر بدترین سزا بھی رکھی ہوئی ہے۔ ایک واقعہ کراچی سبا سینما کے قریب واقع قبرستان میں پیش آیا، جب والدین کے ایک فرما بردار بیٹے کی تدفین ہونے لگی تو اس دوران ایسے مناظر دیکھنے میں آئے جس نے وہاں موجود لوگوں پر رکت طاری کر دی۔ روزنامہ امت کی رپورٹ کے مطابق قبرستان کے خدمتگار عبد القیوم نے قبر کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ یہ قبر ایک 22 سالہ نوجوان کی تھی جو اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار اور خدمت گزار تھا۔ روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہونے کے باوجود وہ شخص 5 وقت نماز کی ادائیگی کرتا تھا، اور اس نے کبھی بھی کوئی عبادت نہیں چھوڑی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا اور تدفین کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی تو سب نے دیکھا کہ اس کی قبر کی مٹی خود ہی باہر کی جانب ابلنے لگی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود ایک عالم نے کہا کہ قبر بھی اس نوجوان کا شدت سے انتظار کر رہی ہے، اس نوجوان کی قبر جلدی سے بناؤ۔ اس کے بعد لوگوں نے اپنے ہاتھوں ہی کی مدد سے نہایت آسانی سے وہ قبر تعمیر کر لی۔ اس کام میں وہ مشکل 10 سے 15 منٹ کا وقت لگا، جس کے بعد اس نوجوان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ آج اس واقعے کو کئی سال بیت چکے ہیں، مگر آج بھی اکثر اس نوجوان کی قبر سے خوشبو کے جھونکے اٹھتے ہیں جو ہر شخص کو محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار اس قبر سے اذان اور تلاوت کی آواز بھی بلند ہوتی محسوس ہوتی ہے، جو کچھ دیر برقرار رہ کر معدوم ہو جاتی ہے۔ تو کہیے دوستو، کیا اس فیچر کو دیکھ کر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ اور دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے؟ مگر افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی جاتی ہیں، مگر اس دنیا کی آسائشوں اور اس دنیا کی عیاشیوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اور پھر جب ہمارا آخری سانس آ جاتا ہے تو تب توبہ کی مہلت بھی نہیں ملتی، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے سب پر لازم ہے کہ اپنی اس سوچ سے باہر نکلا جائے کہ ہم نے ابھی بہت جینا ہے، ہماری زندگی بہت پڑی ہے۔ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو عبادتیں بھی شروع کریں گے، توبہ بھی تب کر لیں گے۔ کسے معلوم ہے کہ اس کی موت اس کے سر پر کھڑی ہو، تو کیوں نہ اس عارضی اور ظاہری دنیا میں اس زندگی کی تیاری کر لی جائے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کیجئے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کی تقلید ہی میں گزریں، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔